اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتغزى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شوکت اویسی اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل ARY QTV کی لائیو ٹرانسمیشن میں۔ پروگرام یقیناً آپ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کو 4 بجے سہ پہر اور پھر اگلے دن پیر کے دن صبح 8 بجے پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے اور فقہی مسائل پر بات ہوتی ہے، آپ کے فقہی مسائل شامل کیے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں موضوع کے حوالے سے اور آپ کے سوالات، آپ کی تشفی بھی یقیناً مفتی صاحب کے جوابات سے ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ شکر ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ حج کے جو ہم نے پروگرام کیے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے وراثت کے موضوع پر کنٹینیو گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع کا مکمل طور پر احاطہ کیا جائے گا اور مختلف انداز سے اس پر بات ہوگی، لیکن چونکہ درمیان میں حج کا ایک موسم بہار تھا تو اس پر پھر ہم نے حج کے پروگرامز کیے اور اس موضوع کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا۔ لیکن آج ایک بار پھر انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آج سے باقاعدہ طور پر وراثت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور وراثت ایک ایسا موضوع ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر وراثت کے معاملے پر کسی خاندان میں، کسی معاشرے میں بگاڑ آ جائے تو پھر آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے مصائب اور پریشانیاں اور فساد جنم لیتے ہیں، کتنے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سارے رشتے جو کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں، بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، اس وراثت کی تقسیم میں بگاڑ کی وجہ سے وہ رشتے یقیناً ٹوٹ جاتے ہیں، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی گو کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس پر ہم غور نہیں کرتے، اور وراثت کا جب معاملہ آتا ہے، تقسیم کا جب وقت آتا ہے تو سب اپنے اپنے طور پر اپنی شریعت نافذ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے وراثت کے حوالے سے، اللہ کی حدود و قیود کیا ہیں وراثت کے حوالے سے۔ ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال میری طرف آ جائے اور اگر کوئی دوسرا بھائی ہے تو اس کی طرف بس اتنا ہی جائے جتنا بس گزارا ہو جائے۔ کوشش یہ ہے کہ مطلب مال پر قبضہ کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات آپ نے ہم سے کیے اور مزید مجھے امید ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں گے موضوع میں۔ آج ہم اس موضوع کو اگین کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس پر مکمل طور پر بات ہو جائے۔ مفتی صاحب تھوڑا سا ریکال ہو جائے وراثت کے حوالے سے، اور ابتدائیہ میں چاہتا ہوں کہ وراثت کی تھوڑی سی تعریف ہو جائے، پھر اس پر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، ایک پروگرام ہی کیا تھا ہم نے اس پر، تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہو پایا تھا۔ بہت ساری کالز بھی آئیں پھر اس پروگرام کے بعد وراثت کے مسائل پر، تو انشاءاللہ اس پر مزید کنٹینیو کریں گے۔ تو اب آپ دوبارہ اس کو شروع یہ ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ ہے معاشرتی، اس لیے کالز تو آئیں گی۔ بڑا اہم معاشرتی مسئلہ ہے، بہت سارے حقوق اس سے متعلق ہیں، بہت سارے جو ہے وہ مسائل، رشتے، ناراضگیاں، خوشیاں اس سے وابستہ ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں خصوصی طور پہ سورہ نساء کے اندر تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکامات اور ہر ایک کے وراثت میں حصے بیان کیے گئے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، وہ احکامات اور تفصیلات تو اپنی جگہ پر بیان ہوں گے، تو ان احکامات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مرتبہ یہ ورڈ جو ہے وہ ریپیٹڈلی فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، یہ جو وراثت ہے یہ مقررہ حصہ ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یعنی ایک چیز کی باقاعدہ تکرار اور تاکید فرمائی، صحیح، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہارڈ اینڈ فاسٹ ہیں، کتنے مطلب اسٹرانگ وے میں یہ ہمیں دیے گئے ہیں کہ اس میں کوتاہی کرنا، کمی و بیشی کرنا، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا۔ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ انتقال کے بعد
سب سے پہلے تو ٹال مٹول سے کام چلے گا، ڈیلے ہوتا رہے گا، یعنی جس کے قبضے میں مال وراثت ہوگا وہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کرے گا، باقی وارثین کوشش کریں گے، بار بار بات چھیڑیں گے، وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہے گا اور ناراض بھی ہو جائے گا کہ یہ کیوں مانگ رہے ہیں، یعنی پیسے کی بات آتی ہے وہ اپنا حق طلب کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب کوئی شخص انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اس کی تدفین ہو جائے تو تدفین کے تجہیز کے اخراجات اور اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے یا وصیت ہے اس کو فوری طور پہ فارغ کر کے مال تقسیم کر دیا جائے، یعنی تاخیر نہیں کی جا سکتی، تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، تاخیر کی جائے۔ اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ لوگ جب مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح مطلب اتنے عرصے تک، طویل عرصے تک ڈیلے کرتے ہیں۔ جب مسائل پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے دادا انتقال ہوئے تھے تو ہمارے جو چچا ہیں انہوں نے مال وراثت کو کہا تھا کہ جب مکان بیچیں گے تب ہم دیں گے، انہوں نے اس وقت بیچا نہیں، 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آج جب چچا کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے بیٹوں نے آپس میں تقسیم کی کوشش کی تو اس وقت یہ بات سامنے آئی اور ہمارا حصہ بھی، والد صاحب کا حصہ بھی اس کے اندر شامل تھا، تو 20 سال تک اس کو روک کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کا حق تھا، اس کو فوراً دے دیا جائے، کیا پتہ وہ انتقال کر جائے۔ اچھا ایک تو ڈیلے کرنا۔ مفتی صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے تھوڑا سا، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 20 سال کا عرصہ ہے، مثال کے طور پہ 20 سال سے اگلے نے نہیں دیا اور وہ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور نہ دینے کے جو 20 سال کا عرصہ ہے اس میں جن کا حق تھا، ایک تو ان کی حق تلفی ہوئی، بالکل ہوئی، ان کو ان کا حق نہیں ملا، بالکل ہوئی، پھر اس بندے پر کیا پکڑ کیا ہے اس کی جو اس کا موجب ہے؟ بہت ساری وعیدیں آئی ہیں قرآن احادیث مبارکہ میں، بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ مثلا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ قیامت کے دن محروم کون ہوگا جس نے اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک بالش اگر کسی نے کسی کا ناحق تلف کر لیا، زمین کا ٹکڑا، تو اسے جو ہے وہ بروز قیامت اس کے عوض جو ہے وہ کہا جائے گا کہ اپنی لاتعداد نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اور اسے کہا جائے گا کہ زمین کے اس حصے کو کھودو، حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ کھودتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ کھودتے کھودتے تحت الثری یعنی 7ویں زمین تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کے اوپر یہ مسلط ہوگا کہ وہ کھودتا رہے، تو یہ بھی کم عذاب نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھرتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، تو جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں، عموماً ہوتا یہی ہے نا کہ باپ مر گیا تو بیٹے یتیم ہو گئے، اب چچا نے قبضہ کر لیا، تایا نے قبضہ کر لیا، دیگر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، تو وہ جو باپ کے مرنے کے بعد جو اولاد کا حق تھا، تمام اولاد کا حق تھا، یا ایک اولاد قبضہ کر لیتی ہے، باقی جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے، وہ یتیم بھی ہے، تو قرآن پاک میں کہا گیا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ دبئی سے۔ السلام علیکم۔ السلام جناب یار، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ الحمدللہ سر، میرے 2 سوال ہیں سر۔ جی سوال کیجیے۔ سر پہلا سوال یہ ہے کہ آج ہفتے میں 2 بار آیا کریں سر، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے سر۔ تو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے سر کہ ہمارے امی ابو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں سر، صبح ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر شام کو صلح کر کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا میں انہیں بہت منع کرتا ہوں لیکن میری بات نہیں مانتے، ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا کریں گے؟ ہو گئے، چلیں ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں عمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی عمیرہ، کیا سوال کریں گی؟ اچھا، پہلا کوشچن یہ ہے کہ ایسا موٹا کارپیٹ جس کے اوپر سجدہ کرنے سے زمین کی سختی محسوس نہ ہوتی ہو، تو ایسے کارپیٹ پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اچھا، نماز پڑھنا ایسے کارپیٹ پہ کہ جو بہت زیادہ موٹا کارپیٹ ہوتا ہے نا مفتی صاحب۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مفتی صاحب بات کو کنٹینیو کیجئے وہیں سے کہ یہ تو یعنی اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے والی بات ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہم نے دیکھا اس میں وراثت کے معاملے میں فی زمانہ ہوتا ہے، ایک ڈیلے کرتے ہیں، دوسرا یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو مال وراثت ہے اس میں تقسیر کرتے ہیں۔ اچھا، تقسیر یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔
مثلاً دکان ہے تو وہ کہتے ہیں جب والد صاحب نے کاروبار دیا تھا تو اس وقت لاکھوں میں تھا، آج کروڑوں میں ہو گیا۔ مکان ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت جس وقت والد صاحب نے ہمیں دیا تھا تو اس وقت اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی، پھر اس پہ ہم نے خرچہ کیا، اس کو بنوایا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ بیچ میں لا کر وہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ یا تو اس کے ہم مالک بن جائیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا اب وہ ویلیو لگائی جائے گی جس زمانے میں والد صاحب نے دیا تھا، کیونکہ آج کی ویلیو لگانے جائیں تو وہ کروڑوں میں مالیت پہنچتی ہے۔ صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے ایک بھائی ہے مثال کے طور پہ، بڑا بھائی ہے گھر کا، والد صاحب نے اس کو دکان خرید کے دی کہ بھائی یہ پراپرٹی، یہ جگہ ہے، تم اس کو دکان کو چلاؤ۔ اب اس کو چلاتا ہے، اس میں کاروبار کرتا ہے، بات کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے، لاکھوں کی بات کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ جب والد کا انتقال ہوتا ہے، تقسیم کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے دکان کا نام نہیں لینا، دکان کا نام نہیں لینا، خبردار۔ غلط، اصل میں دکان کا نام کیوں نہیں لینا؟ کہتا دکان کا نام نہیں لینا، یہ تو میں نے اپنی خود محنت سے بنائی ہے۔ بھائی تم نے محنت سے بنائی ہے تو تمہیں لے کر تو والد نے دی تھی نا، تو جو اس وقت کی ویلیو تھی اس کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، آج کمپیئر کیا جائے آج کی ویلیو سے، تو کروڑوں میں بات جا رہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو گھر میں بڑا بیٹا ہوتا ہے، مطلب تھوڑا سمجھ پیدا ہو جاتی ہے تو والد صاحب جو ہے وہ کاروبار کی طرف اور ذریعہ معاش کی طرف اس کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پہ مطلب تاکہ وہ باپ کا سہارا بنے اور گھر کے اخراجات فی زمانہ زیادہ ہیں تو مطلب ایک ہیلپ ہو جائے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے بیٹے کو سب سے پہلے چانس مل جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کا مالک بنا دیتا ہے بعد میں، والد صاحب کے انتقال کے بعد۔ حالانکہ مقصد یہ نہیں ہوتا، والد صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے پیسے لگا رہے ہیں، والد صاحب اپنی پراپرٹی دے رہے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اب ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ والد صاحب نے مجھے آگے کیا تھا تو میں مالک بن گیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ والد صاحب نے اس کو ایک چانس دیا، موقع دیا، مطلب اس خدمت پیسے کا، میں سے وہ دے گا نا، وراثت میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حالانکہ ہم 4 بھائی ہیں جی، اور 3 بھائی میرے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم چاروں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن 3 بھائی جو بہن بھائی ہیں ان کا میرے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے، جبکہ میرا ماں باپ میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اچھا طریقے سے رہوں۔ مجھے کلیئر نہیں ہوا ٹھیک ہے، لیکن وہ سلوک اچھا نہیں کرتے۔ سوال مجھے کلیئر نہیں ہوا ہے۔ میں بتاتا ہوں جی، اچھا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں۔ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں سمیہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن سوال کیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، ہاں، خواہ اس پہ بھی کوئی حساب کتاب ہوتا ہے وراثت کے بارے میں؟ یعنی کہ اب فوت ہو چکے ہیں میرے ہسبینڈ، اچھا، اب ہم نے 5 منتھ پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اچھا، نہیں، اچھا ٹھیک، تو خواہ ان پہ بھی حساب کتاب ہوگا وراثت کا کہ آپ نے، یعنی کہ ہم پیچھے سے تقسیم نہیں ہو رہی، صرف ان کی نا والدہ حصے دار ہیں، اچھا، باقی ان کے بھائی ہیں۔ اب ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کو یوز کر رہے ہیں۔ پھپھو میری کہتی ہیں کہ میں تو حصہ نہیں لینا چاہتی، ٹھیک ہے سمیہ لیکن جو بیٹے ہیں، بالکل آپ کو جواب بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عدالت میں لے کے جائیں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے آپ سے۔ اچھا ٹھیک ہے سمیہ بہن، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے درمیان میں حائل، ناظرین محترم بریک پر ہم جا رہے ہیں اور بریک سے لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کے سوالات پر بھی بات ہوگی اور موضوع پر بھی بات ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم المسائل، مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں اور فقہی مسائل بھی آپ کے شامل کیے جا رہے ہیں اور وراثت کے حوالے سے تقسیم کی جو مسائل و پریشانیاں ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب ایک کالر ہیں غالباً ہمارے ساتھ، شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا مفتی صاحب کیا کہیں گے، یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی اور اسی سے ریلیونٹ ایک سوال بھی آیا تھا کہ جو بھی فرما رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ان کا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، ہاں ملتا جلتا تھا، تو وہ بھی یہ تھا کہ جی تقسیم نہیں ہوئی، اب جو ہے نا وہ تقسیم کا معاملہ اٹھایا تو وہ کہتے ہیں یہ عدالت جائیں گے، یہ کریں، مطلب یہ میری بہن نے سوال یہ کیا تھا کہ شوہر سے کیا پوچھا جائے گا انتقال کے بعد قبر میں ان سے؟ ہاں، اصل میں جب کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تقسیم جو ہے وہ
جو بھی اس مال پر قابض ہوتا ہے اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے اور وہی جواب دہ ہوتا ہے صحیح. جس نے اس مال کو روک کے رکھا ہے. مرحوم کے اوپر کوئی مطلب اس بات کا الزام نہیں ہوتا، نہ سوال ہوگا قبر میں اس بارے میں کہ تیرے وارثوں نے تیرے مال کو صحیح تقسیم نہیں کیا. مرحوم سے نہیں پوچھا جائے گا. جہاں تک میری بہن کا مسئلہ ہے، یہ ہم بات ہی یہی کر رہے تھے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اب سب سے پہلا حق تو بچے اور بیوی کا ہے، جبکہ باقی لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے. اور جب یہ حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عدالت جائیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. یہ بدنیتی ہے، زیادتی ہے. صحیح. خوش دلی سے اس بیوہ کو اور اس کے یتیم بچوں کو باقاعدہ اس کا حق دینا چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے، نہ کہ بیوی اور بچے سے پہلے اور کس کا حق ہے. ٹھیک ہے. مسقط سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. غالباً ڈراپ ہو گئی یہ لائن بھی. السلام علیکم. کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ چاند گرہن کے بارے میں کہ حاملہ عورت پہ اس کے بہت زیادہ آثار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو نوافل وغیرہ پڑھنے چاہیے، اس کے ہسبینڈ کو پڑھنے چاہیے. تو ادھر تو مسقط میں اس طرح کا کوئی کسی سے میں نے نہیں سنا. اور میرے مفتی صاحب سے یہ کویسچن ذرا نا تفصیل سے پوچھنا کیا ہے سوال؟ اس کی چاند گرہن کے حوالے سے، سورج گرہن کے حوالے سے حاملہ عورت پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کے، کیا یہ صحیح ہے؟ میری بہن بہت شکریہ، آپ نے مسقط سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی یہ میری بہن کا جو مسئلہ تھا وہ ہمارے معاشرے کا مطلب ایک ہر دوسری جگہ پہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے. نہیں، ایک پہلو یہ بھی تو نکلتا ہے نا کہ جو ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے، تو یا ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے یا دیگر جو کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کرے؟ دیکھیں، زندگی میں جو تقسیم ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی ہے. وراثت کا لفظ ہی کسی شخص کے انتقال کے بعد بچے ہوئے مال پر ہوتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے جو ایک سلوشن پیش کیا ہے کہ فی زمانہ چونکہ حق تلفی بہت زیادہ ہوتی ہے بچنے کے لیے، تو اب بدنیتی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں اپنے مال کو اپنی اولادوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دے، یہ بھی جائز ہے اور بہتر طریقہ ہے. صحیح. تاکہ بعد کے فساد سے بچ جائے. کیونکہ باپ کی نظر میں ساری اولاد برابر ہے، اس کے لیے کوئی کم تر اور زیادہ تر نہیں ہوتا. نارملی یہی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مال سب بیٹوں کو، سب اولادوں کو ملے. لیکن اس کے انتقال کے بعد جس شخص کے پاس جو بھی مالک ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس سارا میں رکھ لوں. اس کی بدنیتی جو ہے وہ باقی کو محروم کر دیتی ہے اور ان کی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں. تو فی زمانہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص انتقال سے پہلے اپنے سامنے شریعت کے مطابق جو شریعت کے احکامات ہیں اس طریقے سے اپنے مال کو تقسیم کر دے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک باپ اگر اپنے مال کو تقسیم کر دیتا ہے، مکان تقسیم کر دیتا ہے، اسے پتہ ہے پھر مجھے 2 دن بھی زندگی گزارنا عذاب ہو جائے گا، کیونکہ میں جب حصہ دے دوں گا پھر مجھے کوئی برداشت نہیں کرے گا، میری دیکھ بھال کون کرے گا، میرے جو زندگی کے باقی دن میں کہاں رہوں گا. برما سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے جی کہ میں پیسہ چون کے مل جاتی ہوں کبھی کبھی، تو میں وہ پیسہ کو صدقات کے نام سے دے دیتی ہوں. کس کے نام پر؟ جو پیسہ صدقات کر لیتی ہوں وہ پیسہ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ تمام لوگ میں ہے، اس لیے میں جو پیسہ میں چون کے ملتی ہے وہ کافی کا بھی ہو سکتی ہے. کیا میں صدقات پیسہ دے سکتی ہوں؟ مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. صدقہ لینے کی بات کر رہی ہیں، دینے کی؟ مطلب صدقہ کر سکتی ہیں اس پیسے کا کہ نہیں، یہ پوچھ. کس پیسے کا؟ سود. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، راستے سے جو پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں تھوڑی برما کی وہ ان کی لینگویج کا تھوڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. میری بہن بہت شکریہ، فہمیدہ بہن، آپ نے برما سے جوائن کیا. جو پیسے راستے میں پڑے ہوئے مل جائیں، اور یہ آفر ایک کال بھی آئی تھی سعودیہ سے ہمارے بھائی کی کہ 100 ریال مجھے ملے ہیں تو میں کیا کروں. شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز راستے سے قیمتی پیسے ہوں یا اور کوئی چیز جو پڑی ہوئی ملے، اٹھانی نہیں چاہیے. اچھا، ہر شخص اگر اس پہ عمل کرے نا تو اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے تو اسے واپس مل جائے گی. مل جائے گا، کوئی اٹھائے گا نہیں. کوئی اٹھائے گا نہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے.
शरीयत का हुक्म ये है कि उठाए नहीं, और अगर उठा ले तो उठा ले तो दो सूरतें होती हैं, या तो उठाने वाला मतलब वो चाहता है कि ये मैं गसब कर लूँ, अपने पास रख लूँ, उसकी पकड़ होगी। और अगर ऐसा शख्स नहीं है, नेक नीयत शख्स है, उठा लेता है, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो फिर कोशिश करे, तलाश करे, 40 दिन तक इंतज़ार करे कि इसका मालिक आ जाए, और आस पास इतला भी कर दे कि इसका मालिक आ जाए। ढूंढते हुए आस पास इतला कर देगा तो अगर जिसके गुम हुए होंगे वो आके पूछेगा। 40 दिन तक अगर उसका मालिक नहीं आता तो फिर सदका कर सकती हैं, लेकिन सदका उसी के लिए किया जाएगा जिसके पैसे गुम हुए, यानी या अल्लाह इसका सवाब उसी को मिले जिसके ये रकम, जिसकी ये रकम गुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल करेंगी मेरी बहन? भाई मेरा ये सवाल है कि जैसे हम लोग कलर लगाते हैं सर पे, पास में तो हलाल लिखा होता है, तो बाद कलरों पे हलाल नहीं लिखा होता, उनको लगा के हम नमाज पढ़ सकते हैं? कलर लगा के नमाज पढ़ सकते हैं? क्या लिखा होता है उस पर? हलाल नहीं लिखा होता बास पे। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। आपके सवालात मुफ्ती साहब के पास जमा हो रहे हैं, और आज हम विरासत के हवाले से बात हो रही है कि जो मरने वाले का जो जायदाद, जो तरका, जो मालो असबाब, जो माल मकान, जो उनके जो पीछे जो औलाद जो तकसीम पर झगड़ा कर रही होती है, औलाद या बहन भाई आपस में जो लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। और मुफ्ती साहब बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पर फरमा रहे हैं, और कोशिश कीजिए आप भी कि तवज्जो से आप सुने, ताकि ये बहुत अहम मौजू है और इससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं माशरे में। मेरे भाई ने ये सवाल किया था सबसे पहले कि वालदेन जो है वो अक्सर झगड़ते हैं, हर रोज़ तकरीबन झगड़ते हैं, और झगड़े में 3 तलाक़ें दे देते हैं, फिर शाम को सुलह कर लेते हैं। अब पता नहीं ये खुद सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम एक दीन से, एक मज़हब से, शरीयत से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके पाबंद हैं, उसके कुछ अहकामात हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि हम जब चाहें तलाक़ दे दें और जब चाहें सुलह कर लें। ये एक रिश्ता है जो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के बताए हुए तरीके से ये रिश्ता कायम होता है। अपनी तरफ से ना ये कायम होता है ना टूटता है, और अगर टूट जाए तो दोबारा जोड़ने का तरीका भी वही होगा जो शरीयत बताएगी। सही। आम तौर पे जिस वक्त लोगों को शरीयत की कोई परवाह नहीं होती, जहालत होती है, इल्म नहीं होता, वो बेपरवाह हो के ये काम करते हैं और आखिरत में फिर इसका अंजाम होता है बुरा। तो कोशिश की जाए ऐसे लोगों को दीन से करीब लाया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। मस्कत से अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला साहब क्या पूछेंगे, जल्दी सवाल कीजिए। ये सवाल पूछ रहा था, हक महर का कितना हक महर है शादी का, कम से कम कितना है? हक महर के कम से कम कितना है? ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच रही मुझ तक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सर मैं अकील बोल रहा हूँ खानेवाल से। सवाल कीजिए मेरे भाई। सवाल ये है कि ये जो कुछ लोग ना कुर्बानी से पहले कह देते हैं कि भाई हमारा ख्याल रखना, हमारी कुर्बानी नहीं है, हमें गोश्त दे देना। तो क्या ऐसा बोलना जायज है? अच्छा ठीक है। क्या कहते हैं? कुर्बानी से पहले लोग कहते हैं ना कि यार हमें गोश्त देना, हमारा ख्याल रखना, हमने कुर्बानी नहीं की है, या हमारे इस हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है वो सब। तो बहरहाल ये जो 3 तलाक़ें हैं अगर एक बार दे दी तो हो जाती हैं, और ये इस पर आइम्मा अरबा का इजमा है। अच्छा। इमाम शाफ़ी हो, मालिक हो, हम्बली हो या हनफी हो, वैसे चारों आइम्मा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस पर इजमा है, रहमहुमुल्लाह पर इनका इजमा है। हाँ। इसमें इख्तलाफ नहीं है। जब एक बार तलाक 4-3 दे दी तो हो गई। अब दोबारा उससे मतलब बग़ैर किसी निकाह के हलाले के रुजू करना ये जायज़ नहीं होता। जवाज़ ये पेश कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि ऐसे लोग जो रोज़ाना ये अमल कर रहे होते हैं ये असल में दीन से दूरी है, बेखौफी है। पहले इन्हें दीन से करीब किया जाए तो फिर ये इन चीज़ों को समझेंगे, खौफ खुदा पैदा होगा, तो फिर वो शरीयत का लिहाज करेंगे। सर दीन को समझने वाले बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह से शाम तक यही कर रहे होते हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक दे दी, शाम को फरमा रहे होते, शाम को ये कह रहे होते हैं कि हम तो बच्चों की खातिर अब क्या करें, कहाँ जाएं। बहुत सारे आपके पास भी आए होंगे लोग फतवे के लिए कि मुफ्ती साहब गुस्से में कह दिया है, अब हम क्या करें। अच्छा, रह रहे होते हैं वो सालों से। जी जी बिल्कुल। इस मौजू पे हमने कई तफसीलन गुफ्तगू की। बहन ने ये सवाल किया कि मोटे कारपेट पे नमाज पढ़ना। एक कॉलर को शामिल कर लें, फिर आपसे जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
سر میں محمد قاسم رائمو بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی قاسم صاحب سوال کیجیے. سر سوال یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں یا کراچی اکثر قبرستان آپ دیکھے ہوں گے ٹارگیٹ ہو گیا کہیں جو قبرستان جاتے ہیں اس پہ سارے قبروں پہ قرآن شریف پوری آیتیں لکھی رہتی ہیں. یہ کوئی جگہ نہیں ہوتی جو بندہ گزرے تو اس کے اوپر کچھ لوگ گزرتے ہیں. میں نے خود دیکھا لیکن مجبور کوئی جگہ نہیں ہوتی بندہ کیا کرے تو اس کا کیا حل ہے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے بہت شکریہ قاسم صاحب آپ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم المسائل. آپ کے بے شمار سوالات یقیناً مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں اور مفتی صاحب جوابات بھی دے رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وراثت پر جو ہم نے ایک موضوع رکھا ہے اس پر بات بھی ہو جائے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سر جیسے رشتے دار بلاتے ہیں بہت یعنی کہ اچھے اس سے لیکن جب ان کے وہاں پہ دعوت میں جاؤ یا ان کے کہیں تقریب میں جاؤ تو ان کا رویہ بہت بیزاریت والا ہوتا ہے. بہت برا رویہ کر رہے ہیں یعنی کہ سرو بھی نہیں کر رہے ہوتے سب مہمانوں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے سامنے یعنی کہ اس طرح ایسا اچھوت کی بیماری نہیں ہوتی اس طرح یعنی کہ رویہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو بہت برا بھی لگتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے محفل ہینڈل کرے کہ نہیں ہینڈل کرے. تو کچھ سمجھ اور جب نہیں جاتے تو پھر وہ بدنام کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن ٹھیک ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بہت ساری ہماری خواتین کا مسئلہ ہے اور بہت سارے خواتین و حضرات کا مسئلہ ہے. بالکل جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جناب موٹے کارپیٹ پہ نماز پڑھنا بہن نے پوچھا کہ سختی محسوس نہ ہوتی ہے یعنی کارپیٹ ایسا ہو کہ جس پہ آپ سجدہ کریں تو وہ دبتا ہی رہے کہیں اسٹاپ نہ ہو اسٹک نہ ہوتا ہو دبتا رہے جب تک آپ سجدہ کریں. اگر ایسا کارپیٹ ہو کہ تھوڑا سا پریس ہوا بس پھر تو نماز ہو جائے گی لیکن وہ اتنا مطلب فوم اتنا نرم تھا کہ وہ آپ جتنا سجدہ کر رہے ہیں وہ دبتا جا رہا ہے سجدہ کرتے جا رہے ہیں دبتا جا رہا ہے کوئی انتہا نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی. اچھا بھائی کہ سختی محسوس ہونا اگر وہ پریس ہو کے رک جائے تو پھر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم 4 بھائی ہیں. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں یہ تھوڑا تفصیل طلب جواب ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں اور وہ اس نیت سے کہ وہ اپنی جائیداد دوسری بیوی کے نام کر رہے تاکہ وہ اپنے قریب لے آئے اس کو. اچھا. اور اس کی آل آف اے سڈن ڈیتھ ہو جائے اب اس کی پہلی بیوی سے بھی اولاد ہو دوسری سے بھی ہو تو اس کی وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ پھر سے بتائیں. اچھا مطلب 2 بیویاں ہیں دوسری بیوی کو قریب کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ساری دولت ان کے نام کر دی جائے جائیداد ان کے نام کر دی جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب ایک بیوی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا محبت حاصل کرنے کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور پہلی بیوی ٹھیک ہے اور انتقال ہو جائے تو مال کیسے تقسیم ہوگا پھر؟ اگلا سوال کیا کریں گے موسم؟ اچھا وہ 4 بھائی ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بھائیوں کے ساتھ تو ماں باپ کا سلوک اچھا ہے اور میرے ساتھ درست نہیں ہے. اچھا ایسا ہوتا کم ہے عام طور پہ اگر سگے 4 بیٹے ہیں نا تو کسی ایک سے ناراضگی کی کوئی پیچھے وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ ختم ہوتی ہے تو والدین پہ ناراضگی بھی ختم کر دیتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا عام طور پہ اگر شادی شدہ ہے نا تو کسی ایک بھائی کی اگر بیوی والدین کو پسند نہیں یا اس کا سلوک پسند نہیں یا اس کا خاندان یا اس کے حوالے سے کوئی بات پسند نہیں ہے تو وہ پھر بیٹے کے اوپر اس کا جو ہے نا معاملہ سارا جو ہے وہ اثرات آتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا ہے اس میں دونوں طرف سے احتیاط کرنی چاہیے مطلب والدین کو اپنی اولاد سے محبت اور تعلقات میں اور ایسی اولاد ہو کہ جو چاہتی ہو کہ ماں باپ محبت کریں جو اپنے ماں باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہو تو ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر بالفرض کسی کے والدین ایسا کرتے ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اگنور کریں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ جو بہن نے سوال حوالے سے ذرا سا میں اس چارہ تفصیل بعد میں لوڈ ہے. چلیں ٹھیک. میں آپ کو حاملہ عورت کے بارے میں بہن نے کہا غالباً وہاں سے فون کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ یہ نہ کرے حاملہ عورت جو ہے وہ چاند گرہن کے اثرات ہوتے ہیں اس وقت باہر نہ نکلے. اچھا یہ سارے جو توہمات ہیں یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہیں یہ دوسری اقوام کے اندر ہیں. اچھا
تو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مطلب اثرات حاملہ عورتوں پر. اور یہ جو لوگ خاص طور پہ اس طرح کے جو علم نجوم اور یہ جو بتا رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے ہیں ایسٹرولوجسٹ جو باقاعدہ مطلب ستاروں کے علم کے ذریعے عجیب طرح کی جو ہے وہ خرافات بتا رہے ہوتے ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو رد کر دیا ہے, سختی سے منع کر دیا ہے. یہ جو علم الغیب کے مالک بنے ہوتے ہیں, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں موقع پر فلاں یہ سارے غیر اسلامی طریقے ہیں. اسلام نے ان چیزوں کے اوپر یقین کرنے کو حرام اور کفر قرار دیا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ ہے کہ ہمارے محلے میں مسجد تعمیر ہوئی ہے. اچھا. غریب لوگ ہیں, مزدور. اچھا. ان سے 2500 روپیہ گھر اچھا لیا گیا ہے. کوئی غریب ہے, کوئی صاحب جائیداد نہیں, اور وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے. ٹھیک ہے, 2500 روپے لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی مفتی صاحب. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس طرح کے باطل تصورات, توہمات سے, خرافات سے, جو آج کل بدقسمتی سے یا تو ہم دوسری تہذیبوں سے لے رہے ہیں, دیگر مذاہب سے, یا پھر ہمارے بعض نام نہاد نجومی یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. یہ ایمان کی کمزوریوں کی علامت ہے. بہن نے پوچھا کہ کلر پہ لکھا نہیں ہوتا حلال ہے کہ حرام ہے, تو کلر لگا لیا تو وہ جائز ہے کہ نہیں ہے, پھر اس پر نماز پڑھنا. آدھے کہ کوئی ناپاک چیز کا استعمال تو ویسے بھی شریعت میں منع ہوتا ہے, اور اگر بالفرض کر لی ہے تو پھر اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اچھا. جب آپ نے کوئی ناپاک چیز استعمال کی, اب آپ نے جب دھو لیا شرعی طریقے سے, وضو کیا, غسل کیا, تو وہ پاک ہو جاتی ہے, پھر مطلب اب وہ احکام نہیں رہیں گے. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ حق مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے. کم سے کم جو بتایا گیا ہے وہ 10 درہم ہے, اور زیادہ سے زیادہ یہ تقریباً 1700-1800 روپے بنتے ہیں, 2000 کے لگ بھگ, اور زیادہ سے زیادہ کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. سوال کیجئے میرے بھائی. سر سوال یہ ہے سر, بیوی سے یعنی کہ دور کتنا انسان کتنا عرصہ تک رہ سکتا ہے؟ بیوی سے کتنے, ٹھیک ہے, بیرون ملک کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. جی میں عدیلہ بات کر رہی ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ہماری ایک پھپھو ہے, ہماری ان کے ساتھ بہت زیادہ ناراضگی ہے, تو اس عید پہ ہم لوگوں نے ان کو گوشت دیا بھی نہیں ہے اور ان کا لیا بھی نہیں ہے, اور اس کا جو گوشت والا حصہ تھا وہ ہم نے چچا زاد بہنوں اور خالہ زاد بہنوں کو دیا ہے. تو یہ ہم نے صحیح کیا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, چلیں بالکل اس پر جواب دیتے ہیں آپ کو, لیکن یہ آپ کو خود بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے صحیح نہیں کیا, مطلب گوشت لیا بھی نہیں اور دیا بھی نہیں, آپ کو خود بھی محسوس ہو رہا ہے. اس پر انشاءاللہ مفتی صاحب بھی کلام کریں گے. جناب یہ بھائی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار خیال کرنا ہم نے قربانی نہیں کی ہے, محلے میں اس طرح کہہ دیتے ہیں. مطلب جائز ہے, اتنا مناسب ورڈ نہیں ہے, جائز ہے یہ کہنا. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ آپ کے اڑوس پڑوس اور محلے والے وہ جن کو اللہ نے قربانی کی حیثیت دی ہے ان کو آ کر یہ کہیں, ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. یہ کب کہتے ہیں جب مطلب تقسیم گوشت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی, جب انہیں ان کا حق ہے آپ ان کو پہنچائیں. مطلب اس بات کا انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں گوشت ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو اس لیے کہہ دیتے ہیں بیچارے. تو یہ کہنا ویسے اتنا اچھا بھی نہیں ہے, بس اللہ پہنچا دے گا جتنا ملنا ہے. بھائی نے پوچھا قبرستان پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے, قبروں پہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں. یہ مطلب مجھے خود سمجھ نہیں آتا یہ قبروں پہ آیتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں آپ نے, چاروں طرف مقبرے بنائے ہوئے, مزار بنائے ہوئے, کیا بنائے ہوئے. وہ جب تک زندہ تھا وہ پڑھتا جتنا قرآن پاک اور وہ قرآن سے جتنا مزین ہوتا, اصل ثواب تو تب تھا. مر کے قبروں پہ آیتیں لگا دی, قرآن لگا دی, کیا مقصد.
دن میں لوگ پھلانگ رہے ہیں، اور بہتر رات یہ کو اس ہے پہ کہ کتے۔ اگر آپ کو مرحوم کے لیے عذاب قبر کی تخفیف اور آخرت کی آسانی چاہتے ہیں تو قبر پہ آیت لکھ کے جان نہ چھڑائیں، بلکہ مرحوم کے اصال ثواب کا اہتمام کریں، اچھے کام کریں اور خود قرآن پڑھیں، وہ پہنچے گا۔ یہ جو آپ نے قبروں پہ آیتیں لکھ دی ہیں، اب راستہ بند، راستہ چلنے والوں کے لیے پیروں میں یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ احتیاط کریں، یہ اتنی آیتیں اور یہ چیزیں مت لکھا کریں۔ بہن نے پوچھا تھا کہ رشتہ دار کے گھر دعوت میں جاتے ہیں تو رویہ برا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب معاملہ ہے، آپ نے اشارہ کر دیا کہ مطلب اصل بلاتے اس لیے کہ نہ بلائیں تو لوگ تانے دیں گے کہ تم نے اپنے فلاں رشتہ دار کو نہیں بلایا، اور یہ بیچارے اس لیے جاتے ہیں کہ اگر نہیں گئے تو کہیں گے تم اپنے رشتہ دار کے گھر نہیں گئے۔ اصل میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، سب کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں عامر صاحب کھانا کھا لیا آپ نے، تاکہ شوکت صاحب سن لیں کہ بھائی کھانا پوچھ رہے ہیں عامر صاحب۔ جی ہاں، تو دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، اور ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ کمتری اور برتری اور فخر، اور وہ غریب رشتہ دار ہے، اور آپس میں مطلب آج کل کی بچے جو ہے نا وہ تھوڑے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، تو اس کا اثر والدین تک چلا جاتا ہے، اس کی ناراضگیاں اور اس تمام بچوں کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھائی بہنوں کے رشتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ کسی رشتہ دار کو خاص طور پہ دعوت دیں تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رحمت کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں، یہ نہ کرنا چاہیے، ورنہ رحمت روٹ گئی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ دو بیوی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ایک بیوی کو خوش کرنے کے لیے ساری رقم اس کے نام پہ کر دوں، ناجائز ہے، غلط ہے، برابر برابر دونوں کا حق ہے، جتنا ایک بیوی کا حق ہوگا اتنا ہی دوسری بیوی کا، اسی طرح اولادوں میں۔ ٹھیک۔ ایک سوال یہ پوچھا تھا، یہ بڑا اہم ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے فی گھر غریبوں سے 2500 روپے لیے گئے ہیں، کوئی شخص اپنی رضامندی سے دے، اور دینا بھی چاہیے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، تو وہ لے لیے جائیں، زبردستی 1 روپیہ کسی سے نہیں لے سکتے۔ مطلب زبردستی سے مراد یہ بھی زبردستی ہے کہ بھئی یہاں پر ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہر گھر 2500 روپے دے گا، یہ فیصلہ مطلب کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آخری سوال۔ جی ہاں، بیوی سے کتنا دور رہ سکتے ہیں پوچھا تھا، تو بیوی سے کتنا دور رہ سکتے ہیں، طلاق تو واقع نہیں ہوتی ہے جتنا بھی دور رہیں، لیکن گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے اور ایک حق تلفی بھی ہوتی ہے، اس لیے 6 ماہ کے اندر اندر بیوی سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، گوشت کی تقسیم آپ ایکسٹرو میں بتا دیجئے، آخر میں جو پھپھی والا تھا۔ کون سا والا؟ گوشت نہ دیا نہ لیا۔ ہاں، وہ ہمارے مفتی صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ یہ ظاہر ہے ایک قطع تعلق کرنا، یا یہ اللہ کی ناراضگی کے سارے ایک ہمارے عمل ہیں کہ سگی پھوپھی سے آپ نے گوشت نہیں لیا اور نہیں دیا، اس طرح سے یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ناظرین محترم، ورنہ اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، اور مفتی صاحب اس پر انشاءاللہ کلام بھی کریں گے، قطع تعلق کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔